نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا مطالعہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ مسلمان اس موضوع میں بھی دوسروں سے متاثر ہوئے ہیں۔ عام طور پر تاریخ کا مطالعہ شخصیات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور تاریخ کا مطالعہ ایکشن اور ری ایکشن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور تاریخ کا مطالعہ وسیع تر تناظر اور اجتماعی پہلو سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بعض اوقات اغیار کو دیکھ کر تاریخ میں شخصیات کو تولنا شروع کر دیا، اور تاریخ میں جو لیٹسٹ اضافہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے شخصیات کو ایکشن اور ری ایکشن میں پرکھنا شروع کر دیا۔ تاریخ کا شخصی انداز، تاریخ کا اجتماعی انداز اور تاریخ کا واقعاتی یا ایکشن اور ری ایکشن کا انداز، یہ تین انداز ہیں ہم مسلمان جس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے تاریخ کا مطالعہ کرنے کے اپنے اصول و ضوابط بھی دیے ہیں۔ اگر وہ اصول و ضوابط ہمارے علم میں ہوں تو ہمارے لیے کسی بھی چیز کا پڑھنا، اس کا نتیجہ نکالنا اور اس کا فیصلہ کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے اسلام کا وہ تاریخ کے مطالعہ کرنے کا پہلو نہ ہو تو ہم ایک ایک قدم پر الجھتے چلے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی مطالعے کے لحاظ سے تاریخ کو بھی لیا گیا۔ بنیادی طور پر جب اصول حدیث کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں، اصول حدیث میں راویوں کے حالات یہ شخصی مطالعے کا نام ہے، اور راویوں کے حالات اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ حدیث کا مطالعہ کرنا، اس کی ایویلیویشن اور اس کی پرکھ آسان ہو جائے۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر عموماً یہ دیکھا گیا کہ من جملہ تاریخ میں شخصی مطالعہ شروع کر دیا گیا، اس فرد کی ذات کو سامنے رکھا گیا۔ مثلاً اگر کسی نے شخصیات کا مطالعہ شروع کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ فلاں حاکم وہ شراب پیتا تھا، فلاں حاکم وہ یہ کام کرتا تھا، فلاں حاکم فلاں کام کرتا تھا، اور کسی حاکم کے اس طرح کے معاملات وہ ہمیں شخصی مطالعے کی وجہ سے اس کے مائنس پہلو نظر آنے لگے۔ آج عالمگیر پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام پر بھی بعض اوقات تبصرے ہوتے ہیں، خلفائے راشدین پر بھی تبصرے ہوتے ہیں، اور امرائے بنو امیہ پر بھی تبصرے ہوتے ہیں، امرائے بنو عباس پر بھی تبصرے ہوتے ہیں، مغل امپائر جتنے گزرے ہیں ان پر بھی تبصرے ہوتے ہیں، اور ان تبصروں کا زیادہ تر اثر وہ شخصی مطالعہ ہے۔
ہم نے دیکھا کسی جگہ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کا ساری الا بلا اس وقت کے حاکم کے گلے میں ڈال دی، اور اس ایک واقعے سے اس حاکم کو ہم نے مورد طعن بنانا شروع کر دیا، اور ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کوئی حاکم تھا جس کے زمانے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اور پھر اس انداز سے اغیار نے فائدہ یہ لیا، ان باتوں کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اسلاف کے خلاف کھڑے ہیں۔ آج مسلمان مورخ اپنے آباء و اجداد کے عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آتا۔ آج عام یہ سنائی دیتا ہے کہ جی ہمارے بڑوں نے کیا کیا۔ جس زمانے میں امریکہ میں واشنگٹن لوہے کے پل بنا رہا تھا، اس زمانے میں مغل یہاں پہ قلعے بنانے میں لگے ہوئے تھے، اس زمانے میں وہ یہ کر رہے تھے، اس زمانے میں وہ کر رہے تھے۔ حالانکہ ہر علاقے کی ضرورت، ہر علاقے کے مسائل اور ہر علاقے کے مسائل کا حل مختلف ہوتا ہے، اور وہیں کے لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب انڈیویجول یا افرادی مطالعے کے لحاظ سے تاریخ کو دیکھا جائے تو پھر ہم تنقید پر آ جاتے ہیں، یہ فلاں نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا نہیں کیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں نے یہ غلط کر دیا۔ یہ ہمیں عام دیکھنے میں آتا، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اپنے اسلاف پر طعن کرتے ہوئے عام نظر آ جائیں گے۔ اور یہی وہ خطرناک پہلو ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا قرب آ جائے گا تو تم دیکھو گے بعد والے لوگ اپنے پہلوں پر سب و شتم کرتے نظر آ جائیں، ان کو گالی گلوچ دیتا ہوا نظر آئیں گے۔ تاریخ کے مطالعے کا دوسرا پہلو وہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یا علت اور معلول کا پہلو۔ یہ 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جو اس انفرادی پہلو سے تنگ آ چکے ہوئے تھے، وہ اس دوسرے پہلو سے متاثر ہوئے۔ وہ ہر پہلو، ہر چیز میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس کا سبب یہ تھا، اور اسباب اور نتائج وہ مادی انداز میں دیکھنے لگے۔ اللہ اور اللہ کی تقدیر وہ سائڈ پہ چلے گئے۔ تاریخ کے ہر واقعے میں انہوں نے یہی دیکھا کہ حکمران دوسری جگہوں پر کیوں قبضے کرتے ہیں، تاکہ مال لوٹا جائے، اور مال ہی لوٹا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ان سے پوچھا جائے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کیوں حملہ کیا، وہ یہ کہیں گے کہ اس لیے حملہ کیا کہ ہندوستان امیر ملک تھا، یہاں دولت بہت زیادہ تھی، اور وہ لٹیرا تھا، لوٹنے کے لیے آ گیا۔ پوچھا جائے فلاں دور میں اسلامی فوجوں نے فلاں جگہ پر کیوں حملہ کیا، اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ چونکہ یہ بھوکے ننگے لوگ تھے اور وہاں دولت زیادہ تھی، آسودگی زیادہ تھی، یہ وہاں اس لیے حملہ کرنے گئے تاکہ ان کو مال مل جائے۔ یہ ایک ہی نقطہ نظر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں جدید انداز میں جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر اپنے اسلاف کو لٹیرا اور بد کردار اور ان کو تہذیب سے گرا ہوا ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کا اصل مطالعہ یا تاریخ کا اصول یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ کسی بھی آدمی کو یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس آدمی نے کیا کیا، یہ دیکھا جائے کہ اس تاریخ میں جو ہونا تھا اس میں اس آدمی نے اپنا کتنا رول پلے کیا۔ اگر تاریخ کی ابتدا، تاریخ اسلام کی ابتدا اگر محمد کریم سے ہے اور اس کی آج ہم تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں موٹے موٹے 3-4 دور نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا ایک دور،
بنو امیہ کا ایک دور ہے، بنو عباس کا ایک دور ہے، سلطنت مغلیہ کا ایک دور ہے جو ہندوستان کے حد میں محدود ہے، اور عثمانی ایک دور ہے۔ یہ مختلف ادوار ہیں، اور ان دوروں میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس شخصیت نے کیا کارنامہ کیا جو اس دور کے لحاظ سے فائدے یا نقصان کو کیسے مرتب کرتا ہے۔ ان تمام چاروں ادوار میں مسلمان بحیثیت امت کے یا مسلمان بحیثیت قوم کے دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ان میں ایک دور بھی ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید نہیں تھا، تو اس کے تاریخ کے مطالعے میں نقص ہے۔ اس لیے خلفائے اربعہ یا خلفائے راشدین اور بنو امیہ اور بنو عباس اور عثمانیین، ان چاروں کو جب ایک سیکوینس میں رکھا جائے گا، اور یہ چاروں بحیثیت مجموعی امت کی عزت، ناموس، ان کا تحفظ، ان کا وقار اور اس کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ اس وقت ہمیں کہیں پہ یہ حالت نظر نہیں آتی کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئی ہوں اور مسلمان باہم دست و گریباں کر دیے گئے۔ اگر کہیں چھوٹا بہت نظر آیا، جب بھی یہ ریاست سنبھلی انہوں نے مسلمانوں کو ایک دائرے میں لے آئے، اور یہ ایک بہترین انداز تھا، اور یہی انداز مطالعہ تاریخ میں ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ لوگ تو گزر گئے اور تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرو گے، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے تم تک اپنے سارے معاملے کو پہنچا دیا، اور تم نے اس کو کس انداز میں لیا ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں تاریخ کے مطالعے میں اجتماعی نقطہ نظر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ la 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 la